کیا کیا جائے کہ مسئلہ حکومت کا بھی حال ہو اور ہم جیسے لوگوں کا بھی حال ہو اور فیک نیوز کا وہ مسئلہ بھی ہینڈل ہو سکے؟ صافی صاحب یہ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا یہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور ہمیں باقی دنیا کے اندر بھی ماڈلز کو دیکھنے چاہیے کہ وہ کیسے اس کے اندر فیک نیوز کو اور پروپیگنڈے کو اور اس کو وہ کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جس طرح سے یہ بل لایا گیا جو ایک تاثر دے رہا ہے کہ حکومتی اشرافیہ کے تحفظ کے لیے لایا گیا، سب سے پہلے تو یہ کہ حکومتوں کو، افسروں کو، چاہے وہ سول اور فوجی ہوں جو بھی حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح عدلیہ ہے، انہیں بھی اپنے فیصلوں پہ تنقید سے ڈرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تنقید ایک کسی پروپیگنڈے کے تحت ہو یا فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہو تو اس کے لیے جو بھی قانون ہے پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جن سٹیک ہولڈرز کے حوالے سے قوانین ہوتے ہیں ان کی مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد جو قوانین بنتے ہیں۔ اب دیکھیں جو ڈیفیمیشن کے قوانین پہلے سے موجود ہیں اس کے تحت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو سزائیں دی ہیں۔ اگر آپ قانون بناتے رہیں گے، ان پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ قانون بناتے رہیں اور قانون میں ڈراتے رہیں اتنے سال قید، اتنے سال۔ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایک جائز تنقید ہے اس کا راستہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات لیکن وہ کہتے ہیں کہ ادھر تنقید کم اور تضحیق زیادہ، تضحیق ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تضحیق زیادہ ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اس کی ابتدا بھی کس نے کی تھی؟ طاقتور لوگوں نے کی تھی نا، سیلز بنائے جاتے ہیں، ایک بندہ درود شریف بھی لکھے تو نیچے گالیاں پڑتی ہیں، ہم صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ٹرولنگ ہوتی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اس میں قانون یہ دیکھیں 25 کروڑ لوگوں میں سے اگر 13 کروڑ لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ کتنا ایک بڑا ادارہ بنائیں گے جو 13 کروڑ لوگوں کے اوپر عملداری کو یقینی بنائے گا؟ اس میں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنا کیس خود لے کے جائے عدالت کے پاس۔ آپ صرف عدالتیں اس کے لیے مخصوص بنا دیں، علیحدہ سے قوانین بنا دیں، اور جس طرح آپ نے اتھارٹی بنائی ہے بھلے بنائیں، لیکن اس میں سارا اختیار حکومت کے پاس نہ ہو کہ وہ آدھے سے زیادہ تو وہ دیکھیں سپریم کورٹ کے علاوہ نیچے تک تو سارا اختیار آپ نے اس اتھارٹی کو دے دیا کہ فیک نیوز کی تشریح بھی وہی کرے گی، توہین بھی آپ کی ہوئی ہے، عدالت بھی آپ ہی لگا لیں گے، آپ پہلے اٹھا بھی لیں گے بندے کو۔ دیکھیں فیئر ٹرائل کے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بندے کی، اگر اس نے توہین بھی کی ہے ٹھیک ہے، اس کو اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن جب آپ اس کے اوپر اسٹیبلش، ابھی تک ہم جتنے لوگوں کو پیکا کے تحت اٹھایا گیا ہے وہ پہلے سے زیادہ مشہور ہوئے، انہوں نے پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو بتایا کہ ہم ہیرو ہیں، انہوں نے اگلے دن تصویریں عدالتوں میں کرائیں، سب لوگوں کی ضمانتیں ہوئیں۔ 22 جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے وہ بھی کوئی ان نون ہوں گے یا شاید کوئی اچھے وکیل نہیں کر سکے ہوں گے، ادروائز انہیں پیکا میں سزا ہی نہیں ہونی تھی۔ اب یہ جو قانون لایا گیا نا سر، اس میں میں ایک آپ کو بتاؤں کہ اس میں بڑا باریک کام یہ ڈالا گیا کہ ہائی کورٹس میں جن نکات پہ ہمیں ریلیف ملتا تھا نا، جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی ہمارے وکیل دفاع کرتی تھی صحافیوں کا، ان سارے نکات کو بڑا باریکی کے ساتھ ایڈریس کیا گیا اور ایک راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی کو ضمانت بھی نہ ملے۔ اگر یہ تاثر صحیح ہے کہ حکومت اپنے اوپر تنقید کا راستہ بند کرنا چاہتی ہے اور صرف سپریم کورٹ میں ہی کوئی اپیل ہوگی اور اس سے پہلے بندہ اریسٹ بھی ہوگا، گھر سے اٹھا بھی لیا جائے گا، اس کا کام کاج بھی بند ہو جائے گا، تو یہ تو پھر ایک ڈریکونین لا ہے نا۔ یہ ہمیشہ سے یہ ایک رہا ہے کہ کچھ جو شعبے ہیں نا، جس طرح رائے دینا، کوئی بھی اچھی بری رائے کوئی بھی ہے، اس کے اوپر جس کو گرپ میں لایا جاتا ہے انسان کو، اس کو بڑے طریقے سے لایا جاتا ہے اور اس کے اوپر پہلے کیس ثابت کیا جاتا ہے اور پھر اس کو جتنی بھی سخت سزا اس کے لیے رکھی جائے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ زائد نون لیگ کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس قانون کا ساتھ کیسے دیا؟ یہ ہمارے لیے بڑی سرپرائز ہے کہ اتنی برق رفتاری سے کیا گیا، لگتا ہے کہ ایک ویل پلان چیزیں تھی، پیچھے سے چل رہے تھے، ہمیں بھی معلوم تھا، حکومت چاہ رہی تھی۔ یہ سوشل میڈیا کی جو جنیرک پوری دنیا کا پرابلم تو ہے، پاکستان میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، 210 پاکستانیوں کو بیرون ملک پاکستان کے دوست ممالک میں 7 دوست ممالک میں پچھلے 6 مہینے میں گرفتار کیا گیا ہے اور وہ جیلوں میں ہیں سوشل میڈیا استعمال کرنے پر۔ میں آپ کو پوری اتھارٹی سے یہ خبر دے رہا ہوں۔ 1 کروڑ شہر ہے، ڈسٹرکٹ لیا میں فال کرتا ہے، اور وہ ایک نوجوان ڈرائیور جو کہ جدہ میں تھا، اور وہ سوشل میڈیا اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ 2 چیزیں لکھ رہا تھا، رجیم چینج اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستانی یا دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے فلسطینیوں کا۔ کوئی ایسی بات نہیں لکھ رہا تھا جو کم از کم پیکا میں بھی فال کرے۔ اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا اور وہ اس وقت جیل میں ہے۔ میں نے پاکستان کے کونسل جنرل سے بھی بات کی ہے کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی ایسا ہے۔ تو
پوری دنیا میں اس طرح کے مسائل ہیں. UK میں جو فسادات ہوئے فیک نیوز کی وجہ سے. بالکل, اور وہ فیک نیوز بھی انفارچونیٹلی پاکستان سے فیک نیوز بہت زیادہ جا رہی ہے. وہ لاہور میں فیک نیوز ہوئی, UK میں فسادات ہوئے, انہوں نے ودن اے منتھ سب لوگوں کو پروسیکیوٹ کر دیا, سزائیں ہو گئی, جیلوں میں ہیں. اور پاکستان سے جس نے فیک نیوز جنریٹ کی تھی اور FIA کی یہ فائنڈنگز ہیں کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے, وہ جیل سے باہر ہے, اس کو کوئی سزا نہیں ملی. یہیں ایک مسئلہ ہے. اور پاکستان میں 80% جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں فریڈم نہیں ہے, وی ٹاک اباؤٹ پریس فریڈم, وی ٹاک اباؤٹ فریڈم آف ایکسپریشن, لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ فریڈم کمز ود رسپانسبلٹی. جو ہم جرنلسٹ جہاں آپ کے فورم پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم انتہائی ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہمیں صحیح, ہمارے لیے بڑا چیلنج ہی یہی ہے کہ لوگ, ہر بندہ سوشل میڈیا پر, ہر بندہ 99% جھوٹ لکھ رہا ہے. میں نے ممبرز پارلیمان کو بھی دیکھا ہے جو جھوٹ کی ٹویٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کے خلاف اگر آپ کوئی بات کریں وہ ہمیں عدالتوں میں لے جاتے ہیں. فیک نیوز کا قانون موجود ہے, اس کو بہتر بنایا جانا چاہیے اور ذمہ داری آنی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت نے اکاؤنٹیبلٹی شو نہیں کی اپنے ان اداروں کے لیے. قانون بنا دیا, 7 سال ہو گئے, عدالتیں نہیں بنائیں. ٹھیک, صافی صاحب ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اگر یہ فیک نیوز پہ قانون بنتا ہے نا, تو ہم جرنلسٹ اس کی کیوں حمایت کرتے ہیں؟ ہم اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہوں گے, کیونکہ ہم نے ایڈیٹوریل بورڈز کے نیچے کام کرنا ہوتا ہے. ہمیں جرنلزم نے بات کہنے کا سلیقہ سکھایا ہے, الفاظ کا چناؤ بتایا ہے. ہم بات لکھنے سے پہلے ویریفائی کرتے ہیں کتنے کوارٹر سے, پھر اس کو فائل کرتے ہیں, موقف لیتے ہیں لوگوں کا. اور ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں تفریق ہوگی کہ سچ کہنے والے اور جھوٹ کہنے والے کون ہیں. لیکن ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن حکومت جس طریقے سے سب کچھ بلڈوز کر کے آ رہی ہے, اس سے یہ تاثر لگتا ہے کہ ان کا مقصد فیک نیوز نہیں ہے, وہ صرف اور صرف جو اشرافیہ کی توہین ہے اس پہ کوئی ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور فیئر ٹرائل کے وہ اصولوں کے خلاف ہے. ہمارا صرف اس نقطے پہ ان کے ساتھ ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ کا وقت ہے. پاکستان میں اس وقت 500 یوٹیوب چینلز ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا جرنلسٹوں کے ہیں. اس پہ جو 80% کانٹینٹ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے, ریاست کے لیے بھی اور ہمارے میڈیا کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان اداروں سے پتہ کیا ایز اے جرنلسٹ, PID سے, اپنی انفارمیشن منسٹری جو ریگولیٹ کرتی ہے ہم جرنلسٹوں کو, PTA سے, FIA سے, SCCP سے, سب سے, کہ یہ جو یوٹیوب چینلز ہیں جس سے لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے کما رہے ہیں, آپ یہ چینل, میرا چینل ہے یوٹیوب چینل, میں نے کہا میں جرنلسٹ ہوں, میں سٹوری شیئر کرتا ہوں ڈیلی, آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. میں رجسٹر کروانا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک قانون کے ایمبٹ میں خود آنا چاہتا ہوں, اس پہ چیک ہو, اگر میں غلط کر رہا ہوں میرے خلاف کارروائی ہو. اداروں کے پاس کوئی قانون موجود نہیں ہے بدقسمتی سے, اور یہ چیزیں ان چیک جا رہی ہیں, جس سے ریاست کو سب سے بڑا خطرہ اس فیک نیوز سے. بٹ صاحب آپ کنکلوڈ کریں, کیا اس بل کو مکمل طور پر ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے یا اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش ہے؟ دیکھیں, ہم نے گورنمنٹ سے بھی یہ کہا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سی اچھی چیزیں ہوں, ہم جن کو انڈورس بھی کر دیں. تو اس لیے جب ہمیں مذاکرات کی اگر دعوت دی جاتی ہے باضابطہ, تو ہم شک وائز ہر چیز پہ اپنا انپٹ لے کے جا رہے ہیں, تیاری کر رہی ہیں, ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں. اٹ مینس کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کو مسترد کرنے کے حق میں نہیں ہیں.